بعد مال سے دلی محبت ہوتی ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دل پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ اسی لیے وہ مشہور حدیث بار بار آپ کے سامنے آئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا مشکوٰۃ شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پہاڑوں کو پیدا کر کے جواب دیے، تو زمین جو ہے وہ استقرار پانے رک گئی۔ تو پہاڑ کی یہ مضبوطی اور سختی کو دیکھ کر فرشتوں نے پوچھا پہاڑ سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ہاں، پہاڑ سے زیادہ چیز الحدید لوہا ہے، کیونکہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کو توڑا کرتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لوہے سے زیادہ سخت چیز آگ ہے، کیونکہ آگ کے ذریعے سے لوہے کو بھی پگھلا دیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پگھلا کر ڈھال بنا کر جس طرح چاہے توڑ لیتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آگ سے بھی زیادہ کیا چیز ہے؟ آگ سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ پانی ہے، کیونکہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی جگہ آگ ہو جائے تو فوراً ملا کر بالوں سے بھی بجھاتے ہیں، لیکن آگ کو بجھانا پانی سے بجھاتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا پانی سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الہوا، ہوا، کیونکہ ہوا جب تیز چلتی ہے طوفان کی شکل میں تو پانی کو بھی وہ اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ کیا، بعد میں جب فرشتوں نے پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کیا چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا مشکوٰۃ شریف میں باب افضل الصدقہ، اس میں باب فضل الصدقہ میں ہے کہ ابن آدم ينفق ماله بيمينه ولا يعلم شماله، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم کا بچہ، آدم کا بیٹا اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یہ ہوا سے بھی زیادہ بہت زیادہ وزن والا چیز ہے۔ ہوا سے صرف نہیں، ہوا سے، پانی سے، پھر آگ سے، پھر لوہے سے، پھر زمین سے، پھر جو ہے پہاڑ سے، زمین سے، سب سے بھی زیادہ کیا چیز ہے؟ حالانکہ یہ تو بڑے بڑے مخلوقات ہیں، لیکن انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے وہ جب دیتا ہے تو اپنے آپ کو دبا کر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اسی لیے حدیث میں عجیب عجیب حدیثیں صدقات کے بارے میں، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطفها، صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبت مصیبت جو ہے اسے پھاڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہم صدقہ کرنے سے وہ صدقہ جو ہے ہماری حفاظت کر لیتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو یہ صدقہ جو ہے اسے روک دیتی ہے، اسے وہ آنے نہیں دیتی۔ اور ایک حدیث میں ہے ان الصدقہ تدفع میتۃ السوء تطفئ، ان الصدقہ لتطفئ، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ یہ عربی کا گرامر ہے، بلا شبہ ضرور جو ہے صدقہ اللہ کے غضب بجھا دیتا ہے۔ اللہ جب غصہ کرتے ہیں، اللہ کے غضب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے غضب کو صدقہ سچے دل سے، صدقہ کا معنی ہے سچے دل سے جو دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بہت سے لوگ آج بھی معلوم نہیں ہوتا، نام بھی ظاہر نہیں کرتے، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ بری موت کیسی موت کی اللہ حفاظت فرمائے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، آخری زمانے میں نام نہ ہو سکتے تھے، گھر سے باہر کوئی مانگنے والا تھا تو اپنے جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے باہر تک رسی رکھ کر جو ہے ہمیں خادم بھی تھے، خادم کے ہاتھ میں کوئی مانگنے والا سائل کوئی مسافر آتا تو رسی پکڑ کر وہ خود آ کر اپنے ہاتھ سے دے دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بالکل ترتیب آپ کے خادم بھی ہیں، آپ کے کام کرنے والے ان کے ہاتھ سے دیتے تو نہیں، اپنے ہاتھ سے دینے سے بہت بڑی فضیلت ہے، وہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے دینے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا
جس پر خرچ کرتا ہے اس کے جانے سے پہلے اللہ اپنے شان نشان اللہ کے ہاتھ میں جان کو صدقہ کرتا ہے تو بہت زیادہ وہ صدقہ کرنے لگے۔ الغرض ہمیں ضرور صدقہ کرنے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یا تو دینے والے کا دلوا دو یا دینے والے کا پتہ بتا دے دو، دلوا دو یا دینے والے کا پتہ بتا دو۔ کوئی آدمی ہمارے سے پوچھے تو آپ کے ہو سکے تو دے دو، نہیں کیا ہمارے کوئی معلوم نہیں تو ان کو بولنا سفارش کر کے ریکویسٹ کر کے دے دو، وہ بھی نہیں کم از کم فلاں آدمی کے پاس بغیر تمہارا کام ہوگا تو اس کو دے دو۔ تو اللہ اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، خلیفہ بنا ہے تم۔ اس کے ذریعے سے اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں مال کل دوسرے آدمی کے پاس، آج ہمارے پاس اور آئندہ کل دوسرے کے پاس چلا جائے۔ المال غادر ورائح، صاحب ہدایہ بہت اہم کتاب ہے، اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان المال غادر، مال جو ہے صبح کو آنے والا ہے، شام کو چلے جانے والا ہے۔ مال کے معنی مائل تو ہوتے ہیں، اور مال میں سے ایک اہم مال ذہب ہے، ذہب کا معنی ہے چلے جانے والا، وہ چلے جائے گا۔ فضہ کے معنی میں ختم ہونے والی چیز، ختم ہو جائے، مال رکنے والی چیز نہیں۔ جو